اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس وارث نے میت کا قرضہ دینا ہے وہ اس قرضے کی ادائیگی کرے تاکہ اس کے ترکہ میں اس کو شامل کر کے اسے تقسیم کیا جائے۔ یہ غلط بات ہے کہ وہ میت کے ترکہ میں سے اپنا حصہ لے لے اور قرضے کی ادائیگی بعد میں کرے۔ اب میت کو تو قرضہ نہیں ملنا ہے، وہ میت کا قرضہ تو ورثاء کو تقسیم ہونا ہے۔ ورثاء اگر مرضی سے یہ کام کرتے ہیں اپنے ثوابدید پر تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا رجحان یہ ہے شرعی طور پر اس کو قرضے کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ وہ قرضہ ادا کر کے مثلاً 50,000 روپیہ اس نے قرضہ لیا ہے میت سے، اب میت کی موجودہ مالیت جو اس کے پاس ہے وہ 2 لاکھ ہے، تو وہ 50,000 ادا کر کے اس کی ترکہ جو ہوگا وہ 2,50,000 بن جائے گا۔ تو پھر اس 2,50,000 کو تقسیم کریں گے تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ قرضہ دے تاکہ اس کا ترکہ، موجودہ ترکہ اور قرضہ جمع کر کے کل ترکہ تقسیم کیا بنے گا اور اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو اس لیے وہ اپنا جو کہتا ہے کہ میں قرضہ بعد میں دوں گا، بعد میں تو رات گئی بات گئی والا معاملہ بن جائے گا۔ تو آپ پیچھے پیچھے ہوں گے، وہ آگے آگے ہوگا، کئی مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ تو آپ غربا کشتن روز اول پہلے دن سے ہی کہیں کہ بھائی یہ ترکہ تقسیم کرنا ہے تو لائیں اس کی جو اس کا قرضہ جتنا ہے تاکہ ہم اس کی اصل مالیت میں جمع کر کے اس کو ہم تقسیم کریں۔ تو اسے قرضے کے ادائیگی کرنی چاہیے۔ یہ بعد میں اس کو کیوں تقسیم کہتا ہے میں بعد میں دے دوں گا، جب اس کو ترکے سے حصہ ملنا ہے تو اس میں سے اس کا قرضہ کیوں نہیں ادا کرتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔